محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله آبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني زوفا فقلت له يوزك بالله يا أباته من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعب يا أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وعم عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب للرأي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طهر يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرافي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وخالها وبنوها. صل على محمد وآل محمد وجل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وأستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيتنا فعاذ وسئد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہاں روکا تھا نہیں پھر شروع سے ہو گئی محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی ہو گیا. چراغ مگر روشنی میں پورا سے
کو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی جوڑی چڑھی عباس نامدار کی جوڑی چڑھی عباس لینے آئے جو مینان کی رضا زینب سپنے بازوں کو دیکھتی زینب سپنے بازوں کو دیکھتی عمر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچتے تمام عمر یہی سوچی کے غمیں حسین کا ٹوٹا نسل سلا رومال امام ہمیشہ نبی مال امام ہمیشہ نبی دشت غربت میں وطن سے شہیدی جاتے ہیں ساتھ سب ان چدن مائے جبھی جاتے ہیں گل ہے کالین میں امامت کے غسی جاتے ہیں خاکوری کے لیے عرش نشی جاتے ہیں میرے کے لیے عرش نشی جاتے ہیں شن باد شیخ سقل لٹتا ہے جس کا جنت کی مزاجی وہ چمن لٹتا ہے جنت کی مزاجی وہ چمن لٹتا ہے فریاد و بکا سے کوہرام بیبیاں آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہم شیر امام ہاتھ رو کے ہم سایہ کر دیے گلا مر کے ہم سایہ کر دیے گلا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں آئے اس گرمی میں شبِ سفر کرتے ہیں گرمی میں شبِ سفر کرتے ہیں گرمی میں شبِ سفر کرتے ہیں کہ یہ آئے قریب فاطمہ صغریٰ کے امام کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام بولے چھاتی سے
لگا کر یہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوق سے لرزائے تمام، بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوق سے لرزائے تمام۔ مقدر میں ہے وہ رنگ نہیں ٹلتا ہے، غم سے تم جلتی ہو، غم سے میرا دل جلتا ہے، غم سے تو جلتی ہو، غم سے میرا دل جلتا ہے۔ ہاتھ میں جوڑتی ہوں اب میرے اچھے بابا، پاؤں پا گرتی ہوں میں، مجھ کو نہ چھوڑو تنہا، رحم کیجئے میری منت پائے لوڈی و فدا، میری بیماری کا حضرت کو کرے لڑکا، میری بیماری کا حضرت کو کرے لڑکا۔ اچھی میں ہولوں تو یہاں سے روانہ بابا، یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، میں یا دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، میں یا دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا۔ میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا، تم پا اس خستہ جگر کو کوئی مارے بھیا، مجھ سے اب چھوٹے او صدقے میں تمہارے بھیا، تم چلے اور بینک اور کنارے بھیا، تم چلے اور بینک اور کنارے بھیا۔ تربت میری عشق بہاتے نہ گئے، خبر بھی مار کی ایسا میں بنا دینا گئے، خبر بھی مار کی ایسا میں بنا دینا، خبر بھی مار کی ایسا میں بنا دینا گئے۔ کیے خیر سے اس شہر میں کب آؤگے، بھائی پھر چاہتی صورت میں دکھلاؤ گے، اپنی شادی میں بنا شاد کو بلواؤ گے، اپنی شادی میں بنا شاد کو بلواؤ دیر سے گے، آئے تو بہنا گنا پھرواؤ گے، دیر سے آئے تو بہنا گنا پھرواؤ گے۔ وصیت ہے کہ تم گھر میں نہ جانا پہلے سے، سہرا لڑکا ہے میری قبر میں آنا پہلے، کائے میری قبر میں آنا پہلے، کائے میری قبر میں آنا پہلے۔ صلوات محمد گھر کو چھوڑ جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے، ظہر کو زینب سے جا ملنے گئے گھر میں حسین، گھوڑی جوڑی بنا تھا کوئی جوڑی بنا تھا اٹھے پڑھ کر نمازیں محشر ہو گیا، حضرت زینب چلی بنا، کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام ماں، یہ جوانی آئی تھی یہ جوانی آئی تھی
بیٹی سفید ماتا بچھا گھر میں جا بیٹی سفید ماتا بچھا کے لیے گھر کو چھوڑا گھر سے جا بہرے سفر سیدے عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پورنم نکلے قیشوں پر زند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمایا کہ شہر سے آباد روکے فرمایا کہ شہر سے آباد راہ سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت میں کس دشت میں لے جا دیکھے قسمت قسمت میں میں کس دشت میں لے جا چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آقا یہ نور لین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا اپنے بچوں بچوں کو بلا لے کے کدھر جا اے حسین شہر میں چینا جنگلے میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کعبے قبر مسافر کو کعبے یہ وہ دن ہے کہ نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر ساتھ ہے بچوں کا ہے بادشاہ جے ساتھ ہے بچوں کا ہے بادشاہ جے تنگ جینے سے ہو پاس اپنے بلا لو نانا اپنی غربت میں نواز کو چھپا لو اپنی غربت غربت میں نواز کو چھپا لو بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہی لی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے وسط میں میرے مظلوم تیری غربت کے وسط میں میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آیا دان مدینے سے نکالا دان مدینے سے نکالا تجھ کو اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر
یاورو ناصر شبیر ہائے گورے غریبا کے مجاوے ہائے گورے غریبا کے مجاوے جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں ہاتھ اڑاتا ہوا ترب سے نکلتا اڑاتا ہوا ترب سے نکلتا او سن میں کے یہ شاہ نے کیا آخری رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے جب روزے انور سے امام شاہ نے اس دم یہ کیا رو رو کے زینب نے کلام خبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ قبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ اے آنا لوگ ہمراہ ہیں محمل میں کیوں گئے جاؤں ماں کی تربت سے میرے بال لپٹ ماں کی تربت سے میرے بال لپٹ رو ماں کی تربت پا گئے شاہ بچشم غبار اتری محمل سے بسد آہو ہوگا زینب زار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار زہرا کی راہ سے نکل آئے زہرا کی راہ سے نکل آئے آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے خبریں دیے گلے میرا شخو بلا عباس سے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پمیں صدقے اس پر شکم دین سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ابھی رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرما دیا ماں ادھر آؤ یاد فرما دیا ماں ادھر آؤ آگے آئے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں جان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں پوری غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے میرا شبیر اب تیرے میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لك الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ شریف کے لیے کہ جس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا فرمائی. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو خدائے حسین ہے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس کے دامن سے منسلک ہونا ہمیں آل محمد علیہ السلام نے سکھایا. اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے آل محمد کے دامن سے منسلک ہونا ہمیں سکھایا. اور پھر تمام شکر اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں ایسی آغوش عطا فرمائی کہ جس نے ہمیں ہمارے لیے کسی بھی خیانت کا کام انجام نہیں دیا تاکہ ہم در آل محمد تک چلے آئیں. آج فرش عزا پر ہمارا موجود ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے بارے میں کوئی خیانت سے کام نہیں لیا اور ہمیں اس در پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ جو راہ حق ہے، جو نجات کا ذریعہ ہے، جہاں شمع ہدایت روشن ہوتی ہے. فرش عزا ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ یوں تو بیٹھنے والے مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. سادات میں ہوتے ہیں تو کوئی علوی ہوتا ہے، کوئی حسنی ہوتا ہے، کوئی حسینی ہوتا ہے، کوئی جعفری ہوتا ہے، کوئی عابدی ہوتا ہے الی آخر. لیکن جب فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے سارے رشتے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو باہمی اور آپسی رشتہ قائم ہوتا ہے اس رشتے کو رشتہ حسینی کہتے ہیں. یہ فرش عزا کی ایک بہترین اور عظیم وضاحت اور فصاحت ہے کہ جو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اس فرش عزا پر ہمارا ایک دوسرے سے روزانہ مجلسوں کے ذریعے ملاقات کرنا یہ بتاتا ہے کہ حسین انتشار پیدا کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اتحاد قائم کرنے والی شخصیت کا نام ہے. یہ فرش عزا ہم تو عموماً بچھاتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ سارے تصورات، وہ سارے مناظر سمٹ کر چلے آتے ہیں کہ جو ہم مکمل ایام عزا میں خطبہ اور ذاکرین سے سنتے ہیں، مرثیوں میں پڑھتے ہیں، نوحوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں. وہ سارے تصورات ہمارے ذہنوں میں سمٹ کر چلے آتے ہیں. ہمارا فرش عزا بچھانا اور ہے، آل محمد کا فرش عزا بچھانا اور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایام عزا کی ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا کے پہلے ہی سے ہماری طبیعتیں مضطرب ہونے لگتی ہیں، منقلب ہونے لگتی ہیں کہ ماہ عزا آ گیا ہے اور ہمیں تیاریاں کرنی ہیں. وہ تیاریاں کیسی ہونی چاہیے؟ وہ تیاریاں خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے.
خلوص اس لیے ضروری ہے کہ اگر خلوص نہ ہوگا تو یہ فرش عزا ہمارے بچھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں آنسوؤں کے ذریعے کہ نام حسین پر اور شہداء کے نام پر، محمد و آل محمد علیہ السلام کی مصیبتوں کے نام پر ہماری آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں، پریکٹیکلی طور پہ ذرا آپ سوچیں، جب آنسو آتے ہیں تو ہم یا تو انہیں اپنے ہاتھوں میں پوچھتے ہیں یا اپنے کپڑوں میں پوچھ لیتے ہیں یا ٹیشو یا رومال وغیرہ کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں۔ تو بظاہر اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ آنسو اگر ہم نے ٹیشو میں پوچھے تو ایک دوسرے کے سامنے ہم نے اسے ڈسٹ بن میں لے جا کے ڈال دیا، تو دیکھنے والے ظاہری طور پہ یہی سوچیں گے کہ اس نے اپنا آنسو ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے جو آنسو بہائے ہیں وہ سارے کے سارے آنسو رومالے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہنچے ہیں، اور یہ آنسو زخم امام حسین علیہ السلام کا، لیکن بظاہر ہم نے دیکھا کہ ہم نے آنسوؤں کو پوچھا اور اسے پھینک دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ ظاہر سے تعلق نہیں ہے، عقیدے سے تعلق ہے، ہمارے خلوص سے تعلق ہے۔ یہ جو آنسوؤں کی شکل میں ظاہری طور پر ہمارے رخساروں پر یہ آنسو آ جاتے ہیں، یہ ظاہر ہوتے ہیں جب ہم انہیں پوچھتے ہیں تو ہمارے پوچھنے سے پہلے ان آنسوؤں کا خلوص بی اپنے رومال میں لے لیتی ہے اور زخم مولا حسین کا مرہم بنانے کے لیے لے جاتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اگر فرش عزا پر بیٹھ کر کسی چھوٹے سے جانور، کوئی چھوٹا سا ایک جانور مثلا مچھر، مکھی، یہ دیکھیں نامعقول نام ہے لیکن میں لے رہا ہوں، ان کے پروں کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، تو وہ اسی فرش عزا پر ایسا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ یہ فرش عزا کی اہمیت، یہ آنسوؤں کی قدر۔ حسین کتنا قریب کہ جس کے نام پر ہم آنسو بہاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا کر دیتا ہے جیسے ہم معصوم۔ اتنے کریم مولا حسین، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بیعت کی جائے۔ ایسی شخصیت کو کیا دنیا کے سامنے یہ معلوم نہیں تھا؟ رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جنت کا سردار یہ ہے؟ آج پوری امت مسلمہ جنت 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 چلا رہی ہے، جنت کا سردار ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول نے جبرن آ کر ان کا دھرم پریورتن کرا کے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا تھا، اور رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا بدلہ لینا آل محمد سے شروع کر دیا۔ حسین بیعت کریے، دربار تک میں بلایا گیا۔ زینب نے کہا بھیا اکیلے نہ جائیے گا، بنو ہاشم کا قافلہ لے کر جائیے، کارما لے کر جائیے۔ بنو ہاشم کا کارما لے کر پہنچے ولید کے پاس، ولید نے بتایا کہ یہ حکم آیا ہے شام سے، ہماری بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کیا تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ ادھر بنو ہاشم کے جوان دروازے کے باہر، سارے واقعات ہمیشہ کے آپ کے سنے ہوئے، بس ایک منظر پہ نظر دلانی ہے۔ جیسے ہی بیعت کا لفظ آیا، امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھ سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تھی، بنو ہاشم کے سپاہیوں میں سے سب سے پہلی شخصیت جو داخلے ہوئی وہ شخصیت تھی حضرت عباس کی۔ آج ایک تاریخ نظر سے گزری، وہ یہ کہ محل کا دروازہ اتنی رفتار کے ساتھ حضرت عباس نے کھولا تھا کہ اگر اس دروازے کے پیچھے کوئی بھی کھڑا ہوتا تو وہ فوراً مر جاتا، دروازے کی ضرب سے وہ مر جاتا۔ اتنی رفتار کے ساتھ حضرت عباس نے دروازہ کھولا اور پلک جھپکتے ہی دربار میں، اب جب دربار میں پہنچے مولا حسین نے غیث عباس دیکھا، کہا عباس نہیں، فرمایا آقا بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ کون ملعون ہے جس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسن کو زہر سے شہید کیا، میں خاموش رہا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی آسرا نہیں، ان کا کوئی آور و مددگار نہیں ہے، مولا بس ایک لمحے کی مہلت، اس کا نام بتا دے۔
حضرت عباس کو مولا حسین نے خاموش کیا. عباس یہ مقام وہ نہیں ہے. بالآخر لوٹ کر آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اپنے اپنے گھروں کو سب کے سب چلے گئے. اور ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مرکز پہ پہنچے. اور پہنچنے کے بعد یوزاری کرتے کرتے اپنے نانا کے مزار سے لپٹ گئے. نانا یہ آپ کی امت ہے, آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہے, یہ آپ کے مسلمان ہیں. نانا اب مدینہ لگتا ہے رہنے کے قابل نہیں رہا. نانا لگتا ہے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. نانا سے ودا لی. ودا لینے کے بعد بقیہ پہنچے. ماں کے مزار سے ایسے لپٹ گئے. ماں کے مزار سے ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کی آغوش سے لپٹ جاتے ہیں. اے اماں اب میں تنہا تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ جانے میرے بعد تمہارے اس تربت پر چراغاں کرنے والا بھی کوئی ہوگا یا بڑا مجبور ہوں. اے اماں میں جا رہا ہوں پھر شہادت پیش کرنے کے لیے. مجھے پورا واقعہ اور تفصیلی واقعہ نہیں پتا ہے. بہرحال رخصت ہوئے, گھر کو آئے. اب جب گھر کو آئے تو حضرت عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد فہرست کربلا تیار کروائی. فلاں کا نام لکھ لو, مسلم بن اوسجا کا نام لکھ لو, عابس کا نام لکھ لو, جون کا نام لکھ لو, حبیب کا نام لکھ لو. ایک ایک کر کے سارے نام لکھواتے چلے گئے مولا حسین علیہ السلام. اور ایک بار جب خاموش ہوئے تو حضرت عباس نے سوچا کہ شاید اب فہرست مکمل ہو گئی. اور حضرت عباس جو فہرست بنا رہے ہیں تھوڑا سا بس تصوراتی نظر سے دیکھیے گا, دل کی نظر سے یہ فقرے دیکھیے گا. جب آپ کوئی رقعہ لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے. وہ تصور آپ لکھتے جاتے ہیں. دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان خیالات کو آپ رقم کرتے چلے جاتے ہیں. ادھر فہرست کربلا تیار ہو رہی ہے. لکھ کون رہا ہے؟ حضرت عباس. اب لکھ رہے ہیں مسلم بن اوسجا. ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب لشکر کو میں یہ عابس ہے, عابس کو میں سرے پہ رکھوں گا. ایک ایک لشکریوں کا نام, ایک ایک سپاہیوں کا نام لکھ رہے ہیں اور ذہن میں پورا لشکر آمادہ ہو رہا ہے. ارباب عزت اب ایک نام جیسے ہی حضرت عباس کھڑے ہوئے, مولا فہرست مکمل ہو گئی. کہا عباس بیٹھ جاؤ, ابھی فہرست مکمل کہاں ہوئی. کہا اچھا آقا بتائیے اب کون بچا ہے. فرمایا عباس ایک نام اور لکھو. کہا کون سا نام. کہا لکھو علی اصغر. علی اصغر. حضرت عباس کی آنکھوں میں حیرت تڑپنے لگی اور حیرت نظر سے مولا حسین کا چہرہ دیکھا. آقا جنگ کرنے جا رہے ہیں, یہ معصوم بچہ یہ کیا کرے گا جنگ کے میدان میں. حسین نے کہا معلوم نہیں, ہماری جنگ کا اعلان یہی بچہ کرے گا. نام لکھا گیا. ارباب اعزا اب جب لیکن تاریخوں میں تو سینکڑوں نام لیکن مشہور 72 ہیں. اب جب 72 کی فہرست مکمل ہو گئی تو حضرت عباس نے کہا آقا کیا فہرست مکمل ہو گئی ہے, کیا میں کھڑا ہو جاؤں, سب کو پیغامات بھجوا دوں کہ اپنے اپنے ساز و سامان مہیا کرو. اور کچھ جو اصحاب تھے, جو انصار تھے, انہیں راستوں سے ہوتے ہوئے مثلا کچھ کوفے کے تھے, کچھ مدینے کے, کچھ کہیں کے, کچھ کہیں کے, تو سب کو اس اعتبار سے راستہ تیار کیا گیا کہ سب کو جمع کرتے کرتے کربلا تک پہنچا جائے. آقا فہرست مکمل ہو گئی. کہا عباس تھوڑی دیر اور بیٹھو. اب جب تھوڑی دیر بیٹھے کہا ایک نام اور لکھو. کہا کیا. کہا لکھو سکینہ بنت آقا جنگ میں اس بچی کا کیا کام ہے, اس بچی کا کیا کام ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم ہمارے قتال کے بعد جب اہل حرم اسیر ہوں گے ان کی رہائی کی ضمانت اسی بچی کی شہادت ہوگی. لکھو سکینہ بنت الحسین. اب سکینہ بنت الحسین لکھ دیا گیا. ارباب اعزا کہا اور نام لکھو. اب سیدانیوں کے نام لکھے جانے لگے اور سب سے آخر میں مولا حسین سوچ رہے ہیں اب یہ نام عباس کو یہ فہرست تیار اس میں اب یہ نام کیسے بتاؤں. بڑی ہمت کر کے ایک بار کہا عباس ایک نام چھوٹ رہا ہے اسے بھی لکھ لو.
कहा आका फरमाए आपका जो हुक्म होगा मैं लिखूंगा। कहा लिखो ज़ैनब बिन्ते अली। हजरत ज़ैनब का जैसे ही नाम आया अब्बास फौरन खड़े हो गए। कहा आका मेरी इतनी तो जसारत नहीं है कि मैं आपके सामने अपने गुस्से का इजहार करूं, लेकिन ए आका ये कैसे हो सकता है कि ज़ैनब बिन्तुल हुसैन ज़ैनब बिन्ते अली जो कभी घर से बाहर तक नहीं निकली, वो इस आलम गुर्बत में सफर करते हुए करबला तक जाए। एक मरतबा कहा अब्बास, बाजुओं को थपथपाया, अब्बास तुम्हारे बाजुओं पे ज़ैनब को एतमाद, तुम जहाँ होगे ज़ैनब वहाँ होगी। अरबाब ऐसा अब ये फेरिस्त मुकम्मल हो गई। एक मर्तबा हजरत अब्बास शहजादी ज़ैनब की खिदमत में हाजिर हुए। कहा आका ने फेरिस्त मुकम्मल कराई है, ए शहजादी उसमें आपका भी नाम है। कहा कि हाँ मुझे जाना है इसलिए कि मैं हुसैन से जुदा होकर जी नहीं सकती, जहाँ मेरा भैया जाएगा वहाँ मैं जाऊंगी। फरमाया ए बीबी मैं जानता हूँ कि आप मस्जिद हैं और जाएंगी जरूर। ये अब्बास भी अपनी जिम्मेदारी से बाज नहीं आएगा, ये अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाएगा। अब्बास जब तक होगा तब तक आपकी जानिब एक नजरे बद अब शहजादी से कलाम करने के बाद घर में आए, जनाब उम्मुल बनीन की खिदमत में दो जानू होके बैठ गए। अम्मा ये बताओ कि क्या जंग लड़ने के लिए मर्दों के अलावा बच्चे भी जाते हैं, क्या मर्दों के अलावा औरतें भी जाती हैं? फरमाया नहीं, जंग का दस्तूर तो ये नहीं है। कहा आका ने फेरिस्त बनवाई है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं। एक मर्तबा हजरत उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास तुम्हें मालूम नहीं है जिस दिन के लिए तुम्हें मांगा गया था वो दिन करीब आ गया है। तुम्हें करबला ये काफिला लेके जाना है, वहाँ हुसैन की शहादत होगी, वहाँ सारे बच्चे मारे जाएंगे। अब्बास बस इतना ख्याल रखना जब तक तुम्हारे जिस्म में पहले हरम पर और हुसैन पर मुसीबत की एक ज़र्ब भी ना लगने पाए। अब्बास ने कहा अम्मा मेरे होते हुए क्या ये मुमकिन है? एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन खड़ी हुई, नकाब लिया, नकाब लेने के बाद अब्बास का हाथ पकड़ा और अब्बास का हाथ पकड़कर लेकर आई रोज़े रसूल पर। एक हाथ हजरत अब्बास का रोज़े रसूल पे रखा और रखने के बाद दूसरा हाथ अपने सर पे रखा। अब्बास अब मेरी कसम खा के कहो कि जब तक तुम जिंदा रहोगे पहले हरम पर कभी मुसीबत नहीं आने दोगे। अरबाब अब्बास ने कहा ए अम्मा तुम्हारे पाकीज़ा शीर की कसम, या रसूल अल्लाह आपकी कसम खाता हूँ मेरे होते हुए हुसैन और हुसैनी काफिले पर कोई हर्फ नहीं आएगा। अरबाब काफिला आमादा किया जाने लगा। अब जब काफिला आमादा होने लगा, हर एक को सवार किया जाने लगा। तारीख कहती है कि उस काफिले में 53 ऊंट ऐसे थे कि जिसपे 3 ऊंटों पे अनाज लादा गया और 50 ऊंटों पे पानी लादा गया। 50 ऊंटों पे पानी लादा गया, पानी रखा गया। अरबाब जहाँ वो मदीने से इतने एहतमाम के साथ निकले हों कि 50 ऊंट सिर्फ इसलिए कि इस पर पानी का एहतमाम किया जाए, सबीले आब की जाए। वो करबला में बूंद बूंद के लिए रास्ता किया जाने लगा। काफिला तमाम बीवियां यके बाद दीगरे आती गई, सवार होती गई, सवार कराया जाता रहा। अरबाब शहजादी ज़ैनब जब आई तो आके अपनी अमारी के करीब खड़ी हो गई। जनाबे अली अकबर मैं आपको सवार करा दूं। कहा नहीं बेटा, कासिम बड़े बूटी अम्मा मैं आपको सवार लेकिन बनु हाशिम का जवान जाता है। अब्बास ने कहा शहजादी ये मेरा दस्त है, ये मेरा हाथ है, इस पे अपने पाँव को रखें, ये इसी काबिल है, कम से कम आपकी गर्दे पा भी इन हाथों पे आ जाएगी तो जिंदगी समझ जाएगी। शहजादी मेरे हाथों पे अपना पाँव रखें और सवार हो जाएं। शहजादी ने कहा नहीं। कहा क्या हुक्म है? फरमाए जो आपका हुक्म। कहा जो मुझे सवार वही इंसान करे जो मुझे यहाँ मदीने में सवार करे और मदीने में लाकर सवारी से उतारे। अरबाब बस ये एक फिक्रा था। सैयद सज्जाद हमारी निजात भाई और हमारी के करीब आकर फरमाया अरे ये सज्जाद है, मदीने से आपको लेकर जाएगा और लाकर मदीने में आपको सवारी से उतारेगा। आज हुक्म
حکم اللہ ارباب اعزا لیجیے قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا۔ میں شہزادی صغرا کے مصائب جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بے قراری صغرا کے مصائب میں صغرا کے مصائب پڑھوں گا۔ وقت بھی مختصر ہے، 2 شہادتیں اور مجھے پڑھنی ہیں۔ کربلا کے لیے یہ کارواں رواں دواں ہو گیا ارباب اعزا، کربلا سج گئی، کربلا تیار ہو گئی۔ صرف کربلا کے مقتل کو ہی کربلا نہیں کہتے، بلکہ کربلا مدینے سے شروع ہے۔ حسین کا مدینہ چھوڑ دینا کسی کربلا سے کم نہیں ہے۔ کربلا مدینے ہی سے شروع ہو گئی، چاہے وہ کوفے میں ہوئی ہو، چاہے شام میں ہوئی ہو، چاہے کربلا میں ہی ہوئی ہو، یہ مکمل کربلا ہے۔ اسی لیے کربلا کا سب سے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جس بے دردی کے عالم میں کوفے میں شہید کیے گئے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا ہولناک منظر تھا کہ تمام لوگوں نے بیعت کر کر کے بیعتیں توڑ دی، لیکن ارباب اعزا جناب مسلم بن عقیل حضرت عباس علمدار کے بہنوئی علی مرتضیٰ کی بیٹی حضرت رقیہ کے شوہر مسلم بن عقیل شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت میں اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت میں جو فاصلہ ہے، اگر آپ اس فاصلے کو بھی کم از کم اگر 10-15 روز بھی اگر مان لیں تو بھی ذرا سوچیں کہ اگر 2 معصوم بچے ہوں، باپ قتل کر دیا گیا ہو، قتل کرنے کی صدا کی آواز ان دونوں بچوں نے سنی ہو تو کیا دل سہم نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیسے کیسے زندگی جیے ہوں گے، جتنے دن بھی زندہ رہے، اگر 10 دن بھی زندہ رہے تو کس اضطراب کے عالم میں زندہ رہے ہوں گے، دل کیسا تڑپا ہوگا ان دونوں بچوں کا، چھپتے چھپاتے کبھی صحرا میں، کبھی دریا کے کنارے، کبھی پیڑ پہ چڑھ کے۔ اللہ جانے کوئی آب و دانہ کے لیے بھی ان بچوں کو پوچھنے والا آیا۔ ہاں، ایک معظمہ کا ذکر ہے کہ جس نے لے جا کے اپنے گھر میں یا اپنے مالک کے گھر میں چھپایا اور اس نے کچھ دانے اور پانی کا اہتمام کیا، اور شاید اتفاقاً وہی ایک شب ایسی تھی کہ جو آخری شب تھی اور دونوں بچے گہری نیند میں سوئے، ورنہ اس کے علاوہ تاریخ کبھی بتاتی نہیں ہے کہ جب سے اپنے بابا سے گزرے ہوں یہ بچے سوئے نہیں تھے یہ بچے، اس لیے کہ ہر وقت ڈر ستا، جب بھی کوئی آواز ہوتی چونک کر اٹھتے۔ ارباب اعزا وہ ملعون جسے حارث کہا وہ آیا گھر میں اور کسی صورت اس حجرے میں داخل ہو گیا، حالانکہ اس معظمہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کو تمہاری موجودگی کا علم نہ ہو، اور اگر علم ہو بھی جائے تو یہ نہ بتانا کہ تم کون ہو۔ لیکن یہ دونوں بچے معصومیت کا پیکر تھے۔ چھوٹے بچے نے جیسے ہی یہ داخل خانہ ہوا، ان کی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ اب جب آنکھ کھلی ہے تو چھوٹے بچے نے سلام عرض کر دیا، اس نے جواب سلام دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ بچے نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے۔ دونوں بچوں کی زلفوں کو اپنے دونوں سیرتے ہوئے دریا کے کنارے لے کے پہنچا۔ ارباب اعزا آپ سنیں گے، گھسیٹتے ہوئے دونوں بچوں کو بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے دریا کے کنارے۔ ان میں سے کون قتل پہلے ہونا چاہتا ہے؟ بڑے بیٹے نے کہا کہ پہلے میں قتل ہونا چاہتا ہوں، چھوٹے بیٹے نے کہا کہ نہیں پہلے میں قتل ہونا چاہتا ہوں، بڑے بیٹے نے پھر اصرار کیا کہ نہیں پہلے مجھے قتل کر دو۔ حارث نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم پہلے قتل ہونا کیوں چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ بڑا بیٹا باپ کا قائم مقام میں نہیں چاہتا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھے قتل ہو، میری نگاہوں کے سامنے قتل ہو۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا تم کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی بھیا نے بتایا نہیں کہ یہ باپ کے قائم مقام ہے، ہم بیٹے کے قائم مقام ہے، بیٹے کی موجودگی میں باپ کو قتل اللہ۔ حارث نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے اپنے کرتے اتارو۔ اب ارباب اعزا کرتے کا تسمہ دونوں بچے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے بچے جنہیں عموماً عبداللہ یا ابراہیم کہا جاتا ہے، دونوں نام تاریخوں میں مرقوم ہیں، تسمہ کھولنے لگے، لیکن چھوٹا بچہ اسی میں الجھا رہا کھل نہیں رہا تھا۔ ارباب اعزا جب
نہیں کھلا تو حارث نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنا کرتا کیوں نہیں اتار رہے ہو؟ کہا کہ آج تک میں نے خود سے نہ کبھی اتارا ہے، میری ماں مجھے کرتا پہناتی تھی اور وہی اپنے ہاتھوں سے اتارتی تھی۔ ارباب اعزام کہا کہ ٹھیک ہے، قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیسے قتل ہونا چاہتے ہو؟ دونوں بچے آپس میں گلے مل گئے، بھیا آؤ ہم گلے مل جائیں، جام شہادت ایک ساتھ نوش فرما لیں۔ ارباب اعزام قتل کر دیا گیا، گردن کاٹ دی گئی۔ اب دونوں سروں کو لے کر یہ حارث ملعون ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچا۔ بس یہ آخری فکرے ہیں مصائب کی، ارباب اعزام دل تھام کے سن لیں۔ ابن زیاد کے پاس یہ لے کر دونوں سروں کو پہنچا ہے، اور جب دونوں سروں کو ابن زیاد کے سامنے رکھا تو دونوں چہرے سرخ تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، ابن زیاد نے، اے حارث تو نے انہیں کیسے قتل کیا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ ہوا پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں سے ایک کو جب میں نے ذبح کیا، ایک کو قتل کیا تو اس کے بدن سے اتنا خون جاری ہوا کہ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارباب اعزام ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کے سروں پر پانی ڈالا جائے تاکہ ان کا چہرہ صاف ہو، میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں کہ یہی مسلم کے فرزندان ہیں یا نہیں ہیں۔ ارباب اعزام پانی دونوں چہروں پر ڈالا گیا۔ اب جب پانی ڈالا گیا تو ایک چہرہ جو خون آلود تھا وہ تو صاف ہو گیا، لیکن دوسرا چہرہ صاف نہیں ہوا، وہ سرخ تھا تو سرخ ہی رہا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ آخر یہ کیسی سرخی ہے کہ جو اس کے رخسار سے غائب نہیں ہو رہی ہے؟ حارث نے کہا کہ میں نے اسے اتنا تماچا مارا ہے کہ اس کے رخسار لال ہو گئے ہیں۔ ارباب اعزام کہا کہ پانی اور ڈالا جائے۔ اب جب اور پانی ڈالا گیا تو یہ سر کے بال اکھڑ کر بہنے لگے۔ اے حارث یہ سر کے بال کیوں نکل رہے؟ کہا میں نے ان کے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو ایسے پکڑا ہوا تھا کہ ان کے بال اکھڑ کر میرے ہاتھوں میں آ رہے تھے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ وسيعلم الذين دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، قصد ہے واسع ملک بقا کا، قصد ہے واسع ملک بقا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ بھائی پاس وہ مشکو والے اور پانی تمہارے حوالے، سات معصوم بچوں کا ہوگا، سات معصوم بچوں کا ہوگا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ سب سے رو رو کے کہتے ہیں حضرت، ہے یہی ہے خدا کی مشیت، سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ جا کے سغرا کو سمجھاؤ بھائی، کر دو بیمار غم کی رہائی،
ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، ساتھ ہے میری بالی سکینہ، میرے عصمت کا ہے یہ نگینہ، مرخل زندہ میں اس کا بنے گا، مرخل زندہ میں اس کا بنے گا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، آج ہے بیویوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، آج ہے بیویوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، سر پیٹ کرو ماتم یہ وقت مصیبت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، بابا بھی نہیں سر پر اور پاس نہیں ماں بھی، بابا بھی نہیں سر پر اور پاس نہیں ماں بھی، پردیس میں بچوں پر کیا عالم غربت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، فریاد کرے کسے کہہ درد اپنا، فریاد کرے کسے کہہ درد اپنا، بھوکے ہیں اکیلے ہیں اور پیاس کی شدت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، کچھ رحم نہیں کھایا حارث نے ستم ڈھایا، کچھ رحم نہیں کھایا حارث نے ستم ڈھایا، معصوم یتیموں پر یہ کیسی مصیبت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، ایک بھائی کا سر کاٹا ایک بھائی کو دکھلا کر، ایک بھائی کا سر کاٹا ایک بھائی کو دکھلا کر، کیا درد کا منظر ہے
یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے شہزادوں کے روزوں پر ہم جا کے پڑھے نوحہ شہزادوں کے روزوں پر ہم جا کے پڑھے نوحہ ہر دل میں رشید اب تو بس ایک ہی حسرت ہے مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سے بیان کرتے تھے یہ سید والا اے فاطمہ صغرا فاطمہ صغرا فاطمہ صغرا کوئی بیمار سفر میں نہیں جاتا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سن میری سفر ہے یہ مصیبت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے جاؤں تو کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سفر پہ آزار ہے دشمن ہے زمانہ وعدہ ہے نبھانا وعدہ ہے نبھانا وعدہ ہے نبھانا کیا گزرے گی مجھ پر یہ بتا بھی نہیں سکتا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا چھوڑ کے جاتا ہوں تجھے اے میری دختر کیوں ہوتی ہو مضطر کیوں ہوتی ہو مضطر کیوں ہوتی ہو مضطر آئیں گے تجھے لینے کو اکبر تیرے بھیا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا زہرا کی تپش موسم گرما کا سفر ہے منزل پہ نظر ہے منزل پہ نظر ہے منزل پہ نظر ہے اب وقت وہ آیا ہے کہ جانا ہی پڑے گا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا میں آوارہ وطن اپنے وطن سے اور رنجو میں ہن سے اور رنجو میں ہن سے اور رنجو میں ہن سے اب صبر کی منزل سے گزرنا ہی پڑے گا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا میری داب ہے
صدر بیتاب ہے دل صدمہ فرے اور درد جگر سے اور درد جگر سے اور درد جگر سے غم تیری جدائی کا گوارا نہیں ہوتا اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا اے فاطمہ صغریٰ پاس کی شدت ہے یہ بہتا ہوا دریا پانی نہیں ملتا پانی نہیں ملتا پانی نہیں ملتا دو روز سے پیاسا ہے محمد کا نواسا اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا اے فاطمہ صغریٰ ابن زہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا